جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت اسلامی خلافت میں دو حصے بن گئے تھے۔ ایک حجاز اور عراق میں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت تھی، جبکہ شام میں حضرت معاویہ کی۔ شام والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ شہادت کا کوئی گواہ نہیں ہے، اور جو گواہ ہے بھی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جن کی نظر کمزور تھی، اس وجہ سے قاتل کو پہچان نہ پائی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دو بلاک بن گئے، اور سوائے چند صحابہ کے باقی سب میں جنگیں ہوئیں۔ اس طرح کے حالات چل رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اور خلافت کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام کو چن لیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام پر ان کی زندگی میں جان بوجھ کر قصاص نہ لینے کا الزام لگایا گیا تھا، اور یہ سب امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ جنگ کرنے سے ہم پر غلط الزام ختم نہیں ہو رہے، اس لیے انہوں نے صلح کر کے حکومت شام والوں کو دے دی۔ حکومت لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور یوں حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کرتے وقت کچھ شرائط بھی طے کی تھیں، اور جب ان کی شہادت اور پھر حضرت معاویہ کی وفات پر یزید کو خلیفہ چن لیا گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی بیعت کی جاتی، اور بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو یزید نے اس بات کو اتنا سیریس کیوں لیا، اور پھر ان پر بے شمار ظلم بھی کیے؟ کیا وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں چند باتیں ہو سکتی تھیں جن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ اول یہ کہ امام حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اسے پتہ تھا لوگوں کی ان کے ساتھ کیسی عقیدت ہے، اس لیے لوگ عقیدت کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے آ جائیں گے۔ دوم یہ کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی بہادری کو دیکھا ہوا تھا، اسے پتہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تو یہ میری خلافت کا تختہ الٹ بھی سکتے ہیں۔ آخر یہ کہ وہ دیکھ چکا تھا کہ کوفہ والے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں ناکو چنے چبواتے رہے ہیں، اس لیے اگر یہ پھر مقابلے میں آ گئے تو میرا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے کوفہ شہر میں پہلے کرفیو لگایا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید کروا دیا گیا۔ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کو ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی، اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز
اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔